ناظرین خواتین حضرات السلام علیکم. ایک جو مہمان کے روپ دھارے ہوئے ہیں وہ ادیب بھی ہیں, وہ کالمنسٹ بھی رہے ہیں, وہ مصور بھی ہیں, وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں, وہ ایکٹر بھی ہیں, وہ اینکر بھی ہیں اور بڑے مقبول ہیں اور بڑی ایڈورٹائزمنٹ میں وہ کبھی کبھی دودھ بیچنے بھی آ جاتے ہیں. جناب انور مقصود صاحب. ایک چیز آپ بھول گئے. جی, میں ٹوٹیاں بھی ٹھیک کر لیتا. اچھا چلیے, اگر کوئی ٹوٹی خراب ہوئی تو ہم یاد کر لیں گے. ان کے ساتھ میرے بہت عزیز دوست آئے ہیں, سردار ارشد محمود چودھری صاحب. یہ گٹار کے ٹور تو بجاتے ہیں اور کمپوز بھی کرتے ہیں, بہت اچھے کمپوزر ہیں موسیقی, لیکن بیسیکلی جٹ ہے. اور یہ الحمدللہ اس شہر کے, لاہور شہر کی جو زرعی زمین ہے اس میں یہ ایک بڑے ذمہ دار ہیں. ارشد صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ تشریف لائیں, اور میں خوش ہوں کہ آج آپ انور مقصود صاحب کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہمارا کمبینیشن ہے بڑا, ہماری ایک جوڑی ہے, جیسے شبنم اور محمد علی کی جوڑی بڑی مشہور تھی. آپ دونوں میں شبنم کون ہے؟ ایک گزارش ہے. جی حکم. 700 روپیہ مجھے آپ دے دیں. وہ کون سا؟ میں شرط جیت گیا ہوں. وہ کیا تھی؟ ارشد مجھے کہہ رہے تھے کہ نعیم بخاری کے دانت اصلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نکال کے باہر رکھوں؟ میں لے آؤ, کوئی تھوڑی لے آؤ. میں شرط جیت گیا. اچھا کہ اصلی ہے؟ ہاں جی. اچھا تھینک یو. بات چیت تو ہوتی رہے گی. ارشد صاحب کو ذرا آپ جلدی فری کر دیجیے گا. کیوں؟ وہ ارشد صاحب نے, ہماری ایک کولیگ ہیں دردانہ بٹ, وہ ہاسپٹل میں, وہ آنگن ٹیڑھا والی؟ جی جی, وہ ہاسپٹل میں نرس ہیں. جی نرس ہے؟ جی. اچھا, تو انہوں نے ڈرپ لگوانی ہے؟ نہیں, اپنے ماموں کے لیے خون کی بوتلیں لینی ہیں 4. اچھا جی, وہ ان کے ماموں نے آگے بیچنی ہے. اب تم کبھی کبھی خالی لیڈر کی بات کر رہے ہیں. میں بخاری صاحب ایک, اچھا آپ بخاری صاحب آج کیوں کہہ رہے ہیں, نعیم کہتے ہیں آپ ہمیشہ. چلیں نہیں بچے, میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں. جی ارشد جانتے ہیں یہ بات. جی جی انور بھائی. اس کتاب میں نیچے لکھا ہے صحرا کے 2 پھول. صحرا کے 2 پھول. 2 پھول, اور اوپر ایک تصویر بنی ہے جس میں پانی ہی پانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پانی میں ایک موٹر سائیکل سوار. سینسی جی تصویر ہے جناب. یہ اچھا, سائیکل پانی پہ ایک موٹر سائیکل سوار گدے پہ جا رہا ہے. اچھا, موٹر سائیکل اس نے گدے پہ لاد رکھی. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ وہ کس صحرا پہ بیٹھا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے کہ گدے پہ؟ نہیں جی, انہیں دونوں چیزیں آپ چکی ہیں. موٹر سائیکل سوار, گدا گدے پر. ٹھیک ہے. بائک کو لاد کے. پانی میڈی ہے واٹر سے کہ عام سی کہ پیچھے ایک ٹیلے پر. ٹیلے پہ کہ ٹیلے پر؟ ٹیلے پر. ٹیلے پر. اچھا. ایک خاتون, ایک بڑی خوبرو, اس کے لمبے لمبے بال, ریشمی زلفیں, لمبے لمبے ناخن, دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس خاتون. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ لمبے لمبے ناخن اس کے کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہاتھ نہ ہو؟ ناخن اس نے اپنے پرس میں رکھے ہیں. اچھا, یہ آپ کی جو ناول آپ کتاب لکھ رہے ہیں, یہ اس کی کور پیج ہے. کور پہ ملاحظہ کیجیے, بڑی گہری ایک کور پیج ہے سر. جی تو کتاب دا دسن تے قیامت آ جائے گی. ہم پوچھتے نہیں. اچھا بتائیے. اس خاتون نے جاگر پہنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پیر پیچھے مڑے ہوئے. اچھا پیچھے مڑے. جی بڑے خوبصورت پاؤں ہوں گے ویسے. اور کہتے میری فیملی دی نہیں گل کر رہا کہتے پاپا. اس خاتون کی آنکھوں میں ایک شکوہ ہے. ایک صرف؟ جی. اس کی آنکھ 2 ہیں کہ ایک ہے؟ نہیں میں پوچھا بھائی, اگر جاگر پہنے ہوئے, الٹے پاؤں پہ پہنے ہوئے, لمبے لمبے بال ہیں. ایک بات بتائیے, کتاب کس کی, میری یا آپ کی؟ آپ کی نہیں, خاتون کس کی ہے. کتاب کو گولی مارے, خاتون بتائے کس کی ہے.
اس خاتون سے ایک بندہ پوچھتا ہے یہ بتائیے 400 سال آپ کی عمر ہے اب تو آپ بوڑھی ہو گئی. وہ خاتون ایک شکوہ کرتی ہے میں حیران اس بات پر ہوں میں بچپن سے نعیم بخاری کی فین ہوں میرا بیڑا مبارک ہوئے تسی فیرون تو بھی 6 مہینے اگے نکل گئے. کہتی ہے میرا بیڑا غرق ہو گیا بخاری ویسے کا ویسے. اچھا میرا اس بچی کو سلام دیجیے گا اگر ملے وہ تو. میں اجازت ہو تو میں سوال لکھے تھے آپ کے لیے. وہ کتاب کی ساری باتیں تو رہ گئی. ہاں کتاب 732 ارشد صاحب 732 صفحات پر مبنی ہے. اللہ خیر علی بال والے پیج شروع ہوا جی. ابھی صرف میں نے 7 صفحے لکھے ہیں. اچھا صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 4 صفحہ نمبر 5 یہ لکھا ہے ابھی تک آپ نے. لیکن اتنا وقت اگر آپ اس کے کور پہ لگا دیں گے تو یہ تو 10,000 سال نہیں کتاب پوری ہوگی. اچھا آپ کو پتہ ہے انور میں نے آپ نے مجھے منع کیا تھا ہنسنے کو جی تو میں ہنسا لیکن بغیر آڈیو کے. اور باقی ارشد صاحب انج ہنس رہے سی لگ رہا سی کبوتر پانی پی رہے ہیں. اچھا کیا بتا دیا ورنہ لوگ تو سمجھتے آج ارشد صاحب چارجنگ پہ لگ گئے. میں ارشد صاحب کے ساتھ ایک فلم کرنا چاہتا ہوں. اچھا ارشد صاحب کھڑے ہوں اور سامنے سوناکشی سنہا. ہائے ہائے سفید رنگ کی سوناکشی نے ساڑی پہنی ہے واہ اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور ارشد صاحب پہ بارش نہیں گر رہی نہیں، بارش اس پہ گر رہی ہے. یہ چھتری لے کے کھڑے ہیں صاحب اور یہ گا رہے ہیں نیڑے آ آ آ بالما. یہ کمپوزیشن کی اپنی ہے. سنیے تو. نیڑے آ آ آ کر نیڑے آ میں ٹھہر گئی ہوں. یہ وہ سوناکشی گا رہی ہے. اچھا سوناکشی گا رہی ہے. جی ارشد صاحب ایسی فحش گوئی نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے. اور ارشد صاحب آتے ہیں اور چھتری لے کے. چھتری لے کے اچھا اور چھتری اسے دے کر کہتے ہیں بیٹی چھتری رکھ لو نمونیا. ویلکم بیک ناظرین. میرے مہمان انور مقصود صاحب اور ارشد محمود صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بادشاہ دیتا ہوں. پچھلے پروگرام میں نے شروع کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیا ہمیشہ جنگ کی صورت اختیار کریں گے کیا ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کچھ چیزوں کی میں نے نشاندہی کی تھی اور جو ہمارے باغی پروفیسر ہیں انہوں نے کہا جی گل چاپ بھی جانتے ہو پوری گل کی تھی نہیں. اس لیے میں جو بات رہ گئی تھی فیض صاحب وہ جو ہماری مشترکہ ڈیفیکلٹیز یا پرابلمز ہیں ان کا ذکر کر کچھ میں نے پہلی کی تھی. ایک ہیومن ٹریفکنگ وہاں بھی ہوتی ہے ہمارے بھی ہوتی ہے. اسمگلنگ جی وہاں بھی ہو رہی ہے. دونوں حکومتوں کو نقصان ہو رہا ہے. منشیات ان کو بھی پرابلم ہے ہمیں بھی اس کی پرابلم ہے. شدت پسندی ایکسٹریمزم انتہا پسندی ادھر بھی ہے. انتہا پسندی تعصب جسے انگریزی میں شاید بگٹری کہتے ہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ان کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے. اب ایران پہ پابندیاں اٹھ رہی ہیں تو وہ ایران پاکستان انڈیا جو پائپ لائن ہے وہ بن کے رہے گی رکتی نہیں ہے وہ آگے. تو اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم مل کے کر سکتے ہیں. اگر ایک انگریزی کا لفظ ہے obscurantism اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں یہ بھی انتہا پسندی کی قسم پرانی سوچ اس سے ہم نے نکل جانا ہے. ہم پڑوسی ہیں ہم زمین یہ بدل نہیں سکتی. انہوں نے پاکستان بن چکا ہم پاکستان ہونے پہ فخر کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم دونوں ہوں گے ایک زمانے میں اکٹھے. اب یہ ملک ہے ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دوستی سے رہنا چاہتے ہیں کوئی اگریشن. فیض صاحب آپ اس پہ کچھ فرمائیں گے کہ میں اگلی بات کروں؟ نہیں آپ بڑی مناسب آپ بات کر رہے ہیں. پہلی دفعہ آج میں سب کھلے ہوئے کیوں ہیں میں بتا دوں سب کو. کمیٹی نکلی سارا جنہوں دی وڈی 1700 دی کٹھی 1700 روپیہ اکٹھا جوئے پہ نہ لگ جائیے گا. اب پہلا سوال ہے آپ سے. جی میں آپ سے اب سیریس سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب سیریسلی دیں گے. جی یہ پاک آرمی رینجرز نے جو کراچی میں کارروائی کی ہے اس کو عوام کی سپورٹ کس حد تک ہے؟ دیکھیے
बुखारी साहब जी, ऑपरेशन करवाने वालों में से मैं हूँ आप हैं जी। नहीं, किस चीज का ऑपरेशन कराया आपने? मैंने बिलाल का ऑपरेशन करवाया। अरे भाई, आपको मैंने सवाल पूछा है कि रेंजर्स जो कार्रवाई कराची में अमन लाने के लिए कर रहे हैं, वो किस हद तक अवाम उसको सपोर्ट कर रही है? सरदार साहब आप बताएं जी। जी, मेरे ख्याल में तो लोग बहुत खुश हैं, जो शहर के हालात काफी बेहतर हुए, सपोर्ट है अवाम की। हाँ। और किस हद तक कामयाब है रेंजर्स अपने काम में? काफी हद तक कामयाब है। इनका बड़ा विजन है माशाल्लाह, बहुत बड़े आदमी हैं। बड़ी बात यह है कि ये मूंछों से ट्रैक्टर भी खींच लेते हैं। अच्छा साहब, ये अनवर हमारे बड़े भाई हैं, आखिरी दफा आपने कब ट्रैक्टर खींचा था? और अगर आप खींचे तो आप हमें जरूर बुला लीजिए। हाँ, मैं बुला क्योंकि हम लूंगा। देखना जरूर चाहते हैं। जरूर बुलाइएगा। इन्होंने ट्रैक्टर थले बुखारी साहब को दिया। आप ये फरमाएं अरशद भाई, यू आर ऑल्सो फ्री टू एंटर, कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी देख के जरदारी साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये बताइए। क्योंकि वो तो आना नहीं चाहते थे पाकिस्तान। पिछली बार तो जरदारी साहब ने वेट दी थी। मेरे ख्याल है 2 बकरियां भी दी शायद। डेली कुर्बानी तो वो देते हैं। ये क्या? अच्छा, ये मुझे डरा रहे हैं। बत्ताखोरी और खुली गुंडागर्दी किस हद तक कम हुई है? मेरे ख्याल में कम हुई होगी जरूर। हाँ। क्योंकि नहीं, मैंने ये तो नहीं, खुल के बताएं सरदार साहब, आप तो खुद मोबाइल स्नैचिंग करते रहे। अच्छा बुखारी साहब, अरशद साहब सरदार साहब क्यों कहते हैं? कोई डाकुओं का डन है ना? ये होंगे कि सरदार फिर कल नाल दा पिंड लुट लीए। ये वो सरदार है? नहीं, ये वो सरदार नहीं है। ये वो सरदार है, वो कहते नहीं सरदार आ गए ने साको भी कुछ दे सकते। देखिए, जहाँ इनका गांव है वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, डेरा सरदार अरशद महमूद चौधरी। माशाल्लाह। कितने बंदे ने? इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। हाँ। जिसमें आप भी उसमें शामिल है। जी हम सारे, हाँ अरशद साहब, मैं, हाँ काजी वाजिद, दुर्दाना भट्ट, ज़िया मोइनुद्दीन, अच्छा ठीक है। हम लोगों का एक ग्रुप था जिसे दुनिया हथौड़ा ग्रुप के नाम से। अच्छा चलिए, हथौड़ा ग्रुप में काजी वाजिद साहब भी उसमें। और ये काजी वाजिद साहब वही है जिनके 6-7 गुर्दे हैं और वो, अच्छा बताइए आप। वक्तन फवक्तन हम बेचते रहते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। अच्छा गुर्दे उगते रहते हैं अंदर। वाह वाह, नशोनुमा होती है। अच्छा, उनके कान भी उगते हैं काजी साहब। तो हम लोग पैराट्रूपिंग, याद होगा अरशद साहब, आप जहाज से जंप लगाते थे? जहाज से हम नहीं लगाते थे, काजी वाजिद को धक्का दिया करते। तो उनके साथ पैराशूट होता था कि नहीं? नहीं जी नहीं, ऊंजी सुटते सी, फिर कहां ते बह के थल्ले आंदे। खां को पूछ लेने क्यों पाए ना। हाँ अरशद साहब की ड्यूटी थी नीचे एक एम्बुलेंस कब तैयार बंदोबस्त रखना। करना? हाँ, ये एम्बुलेंस बड़ी अच्छी बनती है खुद जी। हाँ। मुंह से आवाज निकालते हैं, वू वू। ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध में है, उसमें इतने ज्यादा इल्जाम करप्शन के क्यों हैं? कायम अली शाह साहब तो बड़े मोतबर से आदमी हैं और बाकी लोग भी ठीक है, क्यों लगते हैं इतने ज्यादा इल्जाम? अरशद साहब, सरदार साहब पहले आप कीजिए। नहीं, हम दोनों कराची में हैं। हाँ। आप, ये बहुत बहुत गौरतलब बात है कि हम दोनों पे वो इल्जाम नहीं लगे। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, लेडीज फर्स्ट। ये क्या मतलब लेडीज फर्स्ट? मेरी ऐसी बात कर रहे हैं। बेतकल्फी है। अच्छा, बेतकल्फी। देखिए पीपल्स पार्टी की आप क्या बात करते कि हैं? वो कहते हैं जी इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत कोई आई नहीं। हालांकि कायम अली शाह साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ से आदमी, सोए रहते हैं तो क्या करप्शन करेंगे सोए हुए? कायम अली शाह साहब और साल बाद मेरा ख्याल है सांप बन जाएंगे। सीनियर आदमी। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आपने भी 6 माह बाद बन गया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, लेकिन अच्छा खूबसूरत सांप ही बनूंगा ना कि। आप तो बाकायदा इच्छाधारी नाग बन गए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और आपसे, चूंकि आप अदीब भी हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है मुल्क के कामों पे जी। अच्छा, जिन्ने तुसी पटाके मारदे हो ना, यकीनन तुसी कच्चा धुआं भी छड़दे हो। बाजा तो सेंस नहीं की कच्चा तू उस चढ़ाई टाइम उदो मार। आप खुद ही पूछ लेते। ये पूछ रहे हैं पक्का सिगरेट मिले? वही बड़ा क्या? अच्छा, मैंने उनसे नहीं पूछना था, आपसे पूछा। सरदार साहब, इनको क्या आपका ताल्लुक जमीन से है,
کاشتکار کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس کاشتکار تھوڑا سا مصیبت میں ہی ہے. اچھا اور جو بھی اس وقت مطلب منجی کا زمانہ ہے تو اس کی اتنے پیسے نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے. جتنا خرچہ ایک کاشتکار نے کیا ہوا ہے وہ اس کے مطابق اس کو اس کی پرائس ریٹرن نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس سال بڑی ڈپریشن رہی ہے، سندھ میں بڑی ڈپریشن رہی ہے. اچھا تو کیا کر رہے ہیں پھر آپ یہ پیسے کور کرنے کے لیے ہارمونیم بجاتے ہیں کیا؟ نہیں فی الحال خارج کر رہے ہیں. جی بیٹا آپ نے سوال کن سے پوچھنا ہے؟ سر میں انور مقصود صاحب سے. انور بھائی یہ بتائیں کہ آپ ابھی تک لوز اسٹاک سے باہر کیوں نہیں آئے؟ اس پرانے لیٹر بکس کا سوال آپ نے دیکھا کیا؟ یہ سوال سیدھا سادہ ہے. وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں، لوز اسٹاک بڑی دیر چلا تھا، آپ لوز اسٹاک میں پھنسے ہوئے، یہ سوال ہے. آپ نے اسے لیٹر بکس بنا دیا. سیدھا جواب دو جی میں تام باہر نہیں آیا، میں اندروں کنڈی لائی ہے بٹی. قاری صاحب مزدوروں کے حقوق کے لیے میں نے ایک بڑا خوبصورت شعر تھا. پکھا چلدا ہوا دیندا، پکھا چلدا ہوا دیندا، نہیں چلدا نہیں دیندا. میں ویسے بہت خوش ہوں کہ انور نے پنجابی میں شعر کہنے شروع کیے. ایک اور ہے ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. آپ نے پہلا قدم کب رکھا ٹھوس غذا میں؟ خواتین حضرات میرا مہمان پھنس گئے تو میں وہ اپنا حافظہ ٹھیک کر لیں تو میں واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خواتین و حضرات میں نے بہت سے اہم سوال انور بھائی سے اور ارشد بھائی سے پوچھنے تھے، لیکن یہ کون آ گئے ہیں یہ پھر یہاں بھائی؟ یہ سر اصل چ ایتھے ہی رہندے نے اسٹوڈیو، جدو بارش بورش ہوندی تے نکل آندے نے. کون ہے حضور آپ؟ ہم ایک گائک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جی ہو جی آواز ہے تو کہ ہم مانگنے والے ہیں. بلکہ جیسی آواز ہے آپ کہیے ہم ایک یتیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. صاحب میں تمہیں دسنا ہے تو بھی میرے شاگرد نے ماشاءاللہ. اور میری شاگرد ہے. اچھا اسی خان صاحب لوگ ہیں گان بجان والے. اچھا ٹھیک ہے. اور تمہیں محسوس کرنا. اچھا ماشاءاللہ. شکلوں بھی گان بجان والی اسی کدوں کہہ رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحب ایتھے آ جاؤ. سونیا گانا انہوں نے میں تھانوں پھڑ کے بجانا تینوں میں ہی. اچھا اب یہ بتا دیں خان صاحب کہ کون سا شاگرد گائے گا کہ تینوں باری باری گائیں گے؟ اے تے گانا سنائے گا، اے تانوں منہ چوں اگ کڈ کے بخائے گا. میرا بھی تو دسو. ہاں جی آٹا بہت سونا گندی. اچھا خان صاحب آپ کچھ فرمانے کی بات کوشش یہ ہے کر کہ رہے ہمارا شام 88 گھرانے سے تعلق ہے. بھی اور پالا سینچری تے کر مرے. مگر دیکھیں میری بات ذرا قابل غور ہے. آج یہ جو فنکار بیٹھے ہیں میں چاہوں گا ان کے لیے کلیپ ہونی چاہیے ہماری طرف سے. اچھا اچھا خان صاحب آپ فرمائیے آپ کیا سنانا چاہیں؟ میں نے ابھی انور بھائی سے بڑے سوال بھی پوچھنے ہیں. ضرور پوچھیے مگر پیش خدمت ایک بڑا خوبصورت گیت. اجازت ہے؟ آج اجازت ہے، ہو جو فوت. بہت خوبصورت ہے میرا صنم، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت ہے میرا صنم، خدا ایسے مکھڑے بناتا ہے کم سے مجھے یاد آیا بخاری صاحب کام والا کام ہے کہ کم نہیں آج کل دیکھیں نہیں جی وہ کم ہے کم ود می. خیر وہ بھی ہے قابل غور بات ہے. جی بسم اللہ. چونکہ ہم کھانے اور پکانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں جی تو ٹماٹر آج کل بہت مہنگا ہے. اچھا مل ہی نہیں رہا کہیں سے. اچھا فنکار تو مل سکتا ہے، شاید ٹماٹر نہ مل سکے. مجھے آپ کیوں بتا رہے ہیں یہ سر بات؟ بازار چ کھلو کے ایویں آواز دیو نا بغیر تا یہو جہا بندہ کہو نا بھائی. خان صاحب یہ اتنا خوبصورت آپ نے اتنی سر میں یہ سنا، یہ تھوڑا سا یہ کم والا انگریزی کم جو ہے اس کے اگلا بھی کوئی لائن سنا ہے نا کہ اتنا. میں ضرور سنا تھا مگر میں پریشان ہوا ابھی جب آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے. کی ہوا نالا گھٹ کے بن بیٹھے؟ یار اس پروگرام میں کیوں کوئی مہمان آئے گا اگر آپ ایسی باتیں. خان صاحب ان بچوں کی باتوں پہ نہ جائیں. بالکل آپ ہمیں علیحدہ ہی بلائیں، ان بچوں کی موجودگی میں نہ بلایا کریں. بچے نہیں یہ کوڑ ہیں، ان کوڑوں میں نہ بلائیں. اچھا ٹھیک ہے جی. خان صاحب آپ کو تکلیف ہوئی راستے میں؟
वो यही मसला था कि जब मुझे घर से कहा मेरी वाइफ ने, आप शादीशुदा भी हैं? ये ना सिर्फ शादीशुदा, ये तलाकशुदा भी है। कहते हैं कि वाइफ है। जी, तो हंडिया बनानी थी। हाँ। तो टमाटर पे रौला पै गया कि टमाटर किथों ले आइए। खान साहब कुछ अता करें, किससे ना सुनाए हमें। आपको गाना गाने का कहा, आप तो बकवास किए जा रहे हैं। खान साहब ने मेहमान है, अनवर भाई है, ये ऐसी सख्त बातें करे। ये शागिर्द आपका गा लेता है, ये जो आगे बैठा है वो पतला सा। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं कहते खान ਇਹੋ ਜਿਹਾ साहब। ਮੂੰਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ? क्या किस किस्म की बातें हो रही हैं आज इस प्रोग्राम में? ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। आप अच्छा चलिए, आपका खान साहब आपने कुछ और छोटा सा टुकड़ा सुनाना है? मेरे पास एक खूबसूरत चीज है, मगर मैं अभी थोड़ा गैप दूंगा। ये जो मेरे साथ अपना सराहना ये बैठा है, कुछ इससे सुने आप। 1 2 3 1 कि दौड़ना लगे। इतना न मुझसे तू प्यार भरा कि मैं एक बादल आवारा, वाह, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार भरा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। बेटा, ये जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो मैं बेघर हो गया। अच्छा, लोग मुझे बेचारा बेचारा कहते हैं। ये बताओ बेटा, आप बादल कैसे बन सकते हैं? ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੂਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ। अच्छा खान साहब, मैं एक और अर्ज कर जी। ये आप मुंह टेढ़ा टूड़ा करके क्यों बात करते हैं? सीधी बात नहीं होती? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और बात करते करते इसका मुंह अगे नू टुर पैंदा है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਗੰਢ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खान साहब, आप बच्चों की बातों पे न जाएं, अनवर भाई की बात पे भी। कई दिन अगर आप अपनी शर्ट एक ही हैंगर पे टांगे रहेंगे तो वो ऐसी हो जाती है। मैं सिर्फ खान साहब नहीं, आप बताएं, खुद शक्ल मर्दाना शक्ल है आपकी। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि आप सीधे तरीके से क्यों नहीं बोलते हैं? ये जो गाना था ना सब तो सोने, हाँ, वो मुझ पे ही होने लगा था। वो तो खुदा से बात है। और खान साहब, ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮੀ घर नहीं है। क्या हो गया? खान साहब, आपने इनकी बातों पे जाए। मैं चाहूंगा कि आपके ऑडियंस में भी मैं ऑडिशन करूं, अगर किसी को गाने का शौक हो तो। अच्छा भाई, बहुत बड़े खान साहब आए हैं, आप देख ही रहे हैं कैसे मुंह मरोड़ के बोल रहे हैं। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, अगर किसी को शौक है गाने का, निगाहों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ये मेरा ख्याल है हमारा काम सीखना चाह रही हैं, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। ਵੈਸੇ ਆਇਸ਼ਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਨਿਗਾਹੋਂ ਨਿਗਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੀ ਖੇਪ ਆਈ। अर्शद साहब, वो कहते हैं जी कि आप भी हमें कुछ गुनगुना के सुनाएं। आप आए, इतने बड़े कंपोजर हैं आप, कुछ सुनाएं हमें जरूर। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरज़ू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल। वाह 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 वाह। आप भाई साहब, आप बताइए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया। ये फरमाएं, आपके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे? और जैसा ये गा रहे कह हैं, रहे आंसुओं के संग बह गया, मैं भी कमर सुनामी क्यों आंदा है। और अच्छा, बह गया है कि बह गया? बह गया,
بہ گیا جی بہ گیا لینا سی آڈیشن سیاپا گل پہ گیا. آپ دونوں میاں بیوی ابھی آپ کی شادی قائم ہے نا؟ نہیں ویسے پوچھ رہا. اللہ کی جوڑی ہمیشہ سلامت ہے. دیکھیے ہر نیک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا آخری دیدار خود کرے اور خوب روئے. میں تو انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا یہ شادی شدہ ہے. ہاں باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یہودی فلسطینی کے ساتھ بیٹھا ہے. یار خوبصورت آدمی ہے, خوبصورت تمہاری. جی بہن آپ. پیار بھرے دو شرمیلے نین جن سے ملا میرے دل کو چین کوئی جانے نہ کیسے مجھے تڑپائے. واہ رے واہ چھوٹی صابندانی ہوں دو شرمیلے باجی بس جیوندی رو بیٹا. مجھے ڈر ہے کہ یہ کس ساڈا کام نہ بند کرا دے. بہت چھڑ دے بیٹا چھڑ دے. تو سنگر نہیں تو یوحنا باد بھی شبنا میں. اللہ تیری خیر کرے. ایلو پائے نا اینا دیاں کیتیاں تو اڈے اگے ماشاء اللہ. گانا سنان تو پہلے جڑی ٹائی چوسنی جے چوس لو. ویلکم بیک خواتین حضرات اور ناظرین, بڑی مہربانی آپ پروگرام سارا دیکھتے ہیں, مجھے امید ہے چینل چینج نہیں کرتے. ہاں عائشہ بیٹی بتائیے کیا ہے آج کی خبر؟ خبر ہے کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسانوں میں ڈر اپنے اجداد کے بنسبت زیادہ بڑھا ہے. ادو کی دور سی بخاری صاحب, زیادہ تو زیادہ بڑے ڈر کے سانو شیر نہ کھا جائے, تو سانو کو کتا دندی نہ وڈ لے, سپ نہ لڑ جائے ستے پے نو. ڈر تو صحیح میں نے چون بدیا سر کہ پٹرول شارٹ ہو جائے اس گل دا ڈر, بجلی نہیں آ رہی اس گل دا ڈر, بجلی کا بل آ گیا, اگو سردیاں آنی ہیں گیس نہیں آ رہی اس گل دا ڈر. ہاں دیکھیے پہلے جب بجلی وغیرہ نہیں, سب سے پہلا ڈر تو ہمیں ڈارکنیس سے, اندھیرے سے لگتا تھا. جی سر. اس ڈر سے ہم نکلے ہیں جب ہم نے آگ کی ہے. بالکل جانور آپ کو پتہ ہے بڑے بہت سال ہمیں پتہ نہیں لگا کہ پانی میں بیکٹیریا ہوتا ہے, اسے مر جاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں کہ تیمور لین یا تیمور لنگ جو ہے وہ جب ہندوستان آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں, اس نے پانی ابالنا شروع کیا اور اس میں پتے ڈالنے شروع کیے. بہت سی اور بعض لوگ کہتے ہیں پہلے وقت بڑے اچھے تھے, پتہ نہیں کب اچھے تھے. مجھے تو یاد ہے ہم بھاٹی دروازے میں جب چھت پہ سوتے تھے تو ایک پنکھا تھا جس کی 75% ہوا ابا جان لے جاتے تھے, باقی 20% میری اماں. 75 تے 20 ہو گئے کنے جی 95. 5% میں, 5 بہن بھائی, 2 ماموں, ایک خالہ اور ایک نانی. یعنی کہ تو سارے نو ہوا دا سوتر ہی آتا. اچھا ہم ساری رات وہ چادریں اور ڈال کے ٹم لیتے, اور ہماری نانی کہا کرتی کہ جوڑ تھوڑے جڑ جان گے, ہڈیاں جڑ جان گیا. کوئی یہ ہمیں وہم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے بہت اچھے ہوتے ہیں. نالے سارے ہون دا دور آ گیا, ہمیں اے سی لائے کر. پہلے زمانے صحیح پکھے ہوندے سی, ساری رات ایک سیاح بندہ پکھے کول بیٹھا ہوندا سی, وہ پھڑ کے منہ ادھر کرے پکھا پھر بھئی آپ یہ کہتے ہیں وزیر آباد میں ہماری نانی کا جو گھر تھا, مجھے اسی طرح یاد ہے, وہاں چھت کے ساتھ ایک پنکھا لگا ہوتا, ایک چھوٹا بچہ ہوتا, وہ پاؤں میں رسی لے کے, اور وہ سو بھی جاتا تھا تو وہ ساماؤ لگا رہتا تھا. تو ہم اس سے آگے آ گئے ہیں, تو بڑے حالات ہمارے اچھے ہیں. جو تعلیم اب آئی ہے جی, جو نئی پود کمپیوٹر انٹیلیجنٹ ہوئی ہے جی, جو ایک نیا علم سامنے آ رہا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا, دس ول گیٹ بیٹر. بخاری صاحب اوہامو وساوس جو ہے یہ تو فطری ہے. بہت اچھے, کسی ٹیشنہ کا نام لے رہے ہیں. جب آپ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو بالکل آپ فوکس نہیں ہو سکتے, مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, ان کو وسوسے کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی وسوسہ خوف میں بدل جائے, آپ کو ڈرانا شروع ہو جائے, آپ کی جسم پر, آپ کی صحت پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے, تو وہ بیماری ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. مثلا کچھ لوگ بلیوں سے ڈر جاتے ہیں, کچھ لوگ اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں. اندھیرے کا خوف تو ایک ہے کہ یار اندھیرے میں پتہ نہیں کیا ہے, لیکن آپ اندھیرے میں اس لیے نہ جائیں کہ مجھے کوئی بلا کھا جائے گی, یہ فوبیا ہے. پروفیسر صاحب اور کا بندہ نہیں کہنا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا, مجھے صرف آپ کی بھابھی کا فوبیا بس. یہ تو بین الاقوامی فوبیا ہے,
दुनिया में कौन है जो अपनी बीवी से नहीं डरता? ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ। मैं और उसी जरनैल हाँ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, जिन्हें रूस नूं सुधारन वास्ते 26 लाख बंदा मार दिता। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। मेरा जासूसी दा नेटवर्क ऐसा स्ट्रांग है ਜਿੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। हो सौ दूर किसी भी कार च दाल नूं तड़का लगे तो मैनू पता लग जाता है। ਇਹ रूसी जर्नल नहीं, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। मेरे अगे कोई खंघदा नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। पूरे यूरोप विच मामा मेरा नां लैके बच्चियां नूं डरांदियां रहियां ने। ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। किसी दी की मचाल कि मेरे हल कोई अख चुक के वेख लेवे। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। मेरे खौफ तो हिटलर ने जहर वाले कैप्सूल चब ले। ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ। इन्ना कुछ करन तो बाद भी मैनू हनेरे कोलों डर लगदा है। ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਰਾਤ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਈਡਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। मैं कल्ला कमरे च नहीं सो सकता। ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਮੰਜੀ ਡਾਲ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5-7 ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ। मैनू हर वेले अपने मातहतां कोलों डर लगदा है। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं बाहरों कुछ खा पी नहीं सकता। मैनू इंज लगदा है कोई जहर ना पा देवे। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਘਰ ਕੁਝ ਪਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। बच्ची आपको किस चीज का डर लगता है? मुझे रोशनी से डर लगता है। तू सुरंग च रहा कर फिर। रोशनी से डर लगता है? बच्चे अगर अंधेरे से डरे तो ताज्जुब नहीं, मगर बड़े रोशनी से डरे तो फिक्र की बात। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए। हाय हाय, बस दी लाइट बजे ना मोटरवे ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। अब तो मायूसियों की अथाह गहराइयों में गिर चुकी है। मायूसी नहीं, खौफ। मुझे खौफ है कि कहीं मैं मोहब्बत में नाकाम ना हो जाऊं। ठीक है, दूसरी कर लेना। मतलब एकदम मोहब्बत हो जाए तो बंदा रवा हो जाता है ना। दूसरी मोहब्बत करनी इतनी मुश्किल नहीं होती। आप कौन है भाई आगे? मैं ट्रांसपोर्टर जनाब। मैं तो 22 व्हीलर ट्राला इंज चलाना जिਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗੋਗੋ ਕਾਰਟ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ 22 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗਚਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸਟਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਮੱਝ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ तो मेरी लत्ता कमड़ियां शुरू हो गई। नहीं, आपको डर तो ये लगता हो ना कि साइकिल टूट जाएगी आपके वजन से, तो ये डर बिल्कुल जायज है आपका। और सर मैं तो नहान लगे फट्टी ते नहीं बहता। ਉਹ ਤੂੰ ਫੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਣਾ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਥਰਮੋਸ। मैं 7 सेंचुरियां कीतियां वैष्णवी ढिल्लों। ਲਓ ਜੀ, 7 ਸੈਂਸਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਸ਼ਨਗੀ ਗੱਲਾਂ। मेरा नाम लारनस आ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਰਨਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। लॉरेंस कह रहा है यार, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਘਾਹ ਤੋਂ, ਆ ਹਰਿਆ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੁ ਤੇਰਾ ਅਤਾਈਆ। ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? क्या बात। ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖੇਡੂ। ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ बैटिंग ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। लारेंस, हम दोनों अंधेरे के मुसाफिर हैं। छोड़ो इन सब बातों को, चलो हम अपनी मंजिल ढूंढते। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੈ। बहन भरा, दोस्त, रिश्तेदार, इन्हें सबको मन डर लगता है। उन्हें उनसे तो डरना चाहिए। ये कोई डर बुरा नहीं है। मैं तो किसी शादी च शिरकत नहीं कर सकता। ਇਹ ਤੂੰ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। लारेंस, तुमने मोहब्बत की है कभी? ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਨਤ, तुमने मोहब्बत की है कभी? कई बार मोहब्बत की थी पर हरी चीज ना नहीं। मोहब्बत मुझे रास नहीं आती। कतील शिफाई साहब का एक शेर है, इसी बायस जमाना हो गया है उसको घर बैठे, हाँ।
وہ ڈرتی ہے کہیں کوئی محبت ہی نہ کر بیٹھے. ہاں ہاں دیکھا تمہیں اس شاعری چ بھی عورت تو علاوہ کوئی گل نہیں ہوئے گی. یہ تو ایڈے قسمے ظالم نے ککڑی ویک کے انہوں نے پردہ لے لینے. یہ پتہ نہیں آج کا پروگرام کیسا ہوا لیکن مجھے اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.